ہم نے کئی ہفتے لگا دیے انجن کے الگ الگ پرزے سیکھنے میں، حرکات، حروف، تنوین۔ جی، آج سبق نمبر 6 میں ہم آخرکار چابی گھما رہے ہیں، اور اس کتاب کا پیغام بہت واضح ہے۔ اگر یہاں انجن سٹارٹ نہیں ہوتا تو بس گیراج واپس، کوئی دھکا نہیں لگے گا۔ یہ بہت زبردست نقطہ ہے، کیونکہ آج کا ہمارا موضوع سبق نمبر 6 دراصل کوئی نیا سبق ہے ہی نہیں۔ بالکل نہیں۔ یہ ایک طرح کا فائنل امتحان ہے، ایک چیک پوائنٹ۔ دیکھنے میں یہ صرف کچھ الفاظ کی مشق لگتی ہے، لیکن اس کے ڈیزائن میں ایک گہری سوچ ہے۔ یہ جانچنے کے لیے بنایا گیا ہے کہ پچھلے 5 اسباق میں سیکھی گئی ہر چیز آپس میں جڑ بھی رہی ہیں یا نہیں۔ بالکل، اور اسی لیے میں اسے امتحان کہہ رہا ہوں۔ یہاں کوئی نئی چیز نہیں سکھائی جا رہی، صرف پرانے علم کو پرکھا جا رہا ہے۔ اور آج ہم اسی امتحان کے پرچے کو گہرائی سے دیکھیں گے۔ جی، اس میں چھپے ہوئے اشاروں، رنگوں کے مطلب اور اس کی سخت ہدایات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر اس ایک صفحے پر اتنا زور کیوں دیا گیا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ صفحہ بظاہر سادہ الفاظ کا مجموعہ ہے، لیکن اپنے اندر 3 بڑی آزمائشیں رکھتا ہے۔ اچھا۔ پہلی آزمائش ہے آوازوں کے اتار چڑھاؤ کو سنبھالنا، یعنی حرکت اور تنوین کو ایک ساتھ پڑھنا۔ دوسری ہے ادائیگی کا معیار برقرار رکھنا، جس میں کچھ خاص حروف کا خیال رکھنا شامل ہے۔ ٹھیک۔ اور تیسری، پڑھنے کے 2 مختلف طریقوں میں مہارت دکھانا۔ یہ صفحہ ان تینوں مہارتوں کا سنگم ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس امتحان کے پہلے حصے سے شروع کرتے ہیں۔ اس صفحے پر نظر ڈالتے ہی جو پہلی چیز میں نے محسوس کی وہ یہ ہے کہ یہاں کوئی نئی علامت نہیں ہے۔ جی نہیں۔ سبق 3 کی حرکات یعنی زبر، زیر، پیش اور سبق 5 کی تنوین، بس ان دونوں کو ملا دیا گیا ہے۔ یہ تو بہت آسان لگ رہا ہے، پھر اس میں آزمائش کیا ہے؟ آزمائش اس کی رفتار میں ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے آپ سے کہا جائے کہ آپ ایک قدم چلیں اور پھر فوراً دوڑنا شروع کر دیں، اور اگلے ہی لمحے پھر ایک قدم چلیں۔ اچھا۔ اس صفحے پر طالب علم کو یہی کرنا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر لفظ احدن کو دیکھیں۔ ہاں پر ایک حرکت ہے، زبر، جس کی آواز مختصر ہے، ہ، لیکن اس کے فوراً بعد دال پر تنوین ہے، 2 پیش، جس کی آواز میں ایک گونج ہے، دن۔ صحیح۔ ایک ہی لفظ میں مختصر آواز سے گونجدار آواز پر چھلانگ لگانی ہے۔ اچھا، تو یہ ذہنی مشق ہے۔ یہ صرف حروف کو جوڑنا نہیں بلکہ آواز کی قسم کو بھی فوراً تبدیل کرنا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں پہلے کچھ الفاظ جیسے کسبہ یا لعبہ میں صرف حرکات ہیں، بہت سادہ۔ بالکل۔ لیکن پھر اچانک مسدن آ جاتا ہے، جہاں آخری حرف پر تنوین ہے، یعنی ذہن کو مسلسل سنگل اور ڈبل آوازوں کے درمیان سوئچ کرنے کے لیے تیار رہنا پڑتا ہے۔ بالکل، اور یہ صرف سوئچنگ نہیں، یہ روانی کے ساتھ سوئچنگ ہے۔ ملکن یا رسولن جیسے الفاظ کو دیکھیں، یہاں پڑھنے والے کو فوراً م اور لے کی چھوٹی کٹی ہوئی آوازوں سے نکل کر کن یا لن کی گونجتی ہوئی آواز پر آنا پڑتا ہے۔ یہ ایک طرح کی صوتی کلا بازی ہے۔ اگر کوئی یہاں اٹکتا ہے یا ملی کو لمبا کر کے مالی پڑھ دیتا ہے، وقت لینے کے لیے۔ جی، وقت لینے کے لیے، تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ پچھلے اسباق پر اس کی گرفت کمزور ہے۔ یعنی یہ پہلا ٹیسٹ طالب علم کے رد عمل کا ہے، اس کے ریاکشن ٹائم کا۔ کیا وہ بغیر سوچے سمجھے آواز کو بدل سکتا ہے یا نہیں؟ یہ تو ہوگی آواز کی بات، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ صفحے پر ایک اور اشارہ بھی دیا گیا ہے جو صرف کانوں کے لیے نہیں بلکہ آنکھوں کے لیے ہے۔ اچھا، یہ جو کچھ حروف سبز رنگ میں ہیں، ان کا کیا مقصد ہے؟ یہ صرف سجاوٹ تو نہیں لگ رہی؟ یہ سجاوٹ سے کہیں بڑھ کر ہے۔ یہ اس امتحان کا دوسرا اور شاید زیادہ مشکل حصہ ہے۔ صفحے کے اوپر دی گئی ہدایت میں حروف مستعلیہ کا خاص طور پر ذکر ہے۔ جی ہاں، میں نے بھی دیکھا۔ یہ وہی حروف ہیں جنہیں یہاں سبز رنگ دیا گیا ہے، جیسے صاد، قاف، غین، خا۔ انہیں بھاری یا پر حروف کہا جاتا ہے، یعنی ان کی ادائیگی منہ بھر کر ایک خاص بھاری پن کے ساتھ کی جاتی ہے۔ یہ سبز رنگ ایک طرح کا الرٹ ہے، ایک وارننگ سائن کہ دھیان دو، یہاں آواز کی کوالٹی بدلنی ہے۔ اور یہیں پر اصل چیلنج سامنے آتا ہے۔ اگر صرف سبز حروف کو بھاری پڑھنا ہوتا تو شاید اتنا مشکل نہ ہوتا، لیکن یہاں تو انہیں ملا دیا گیا ہے۔ جی، انہیں سیاہ حروف کے ساتھ ملا دیا گیا ہے۔ جیسے لفظ خلقہ میں خا اور قاف سبز ہیں، لیکن ان کے بیچ میں لام سیاہ ہے،
इसका मतलब है कि तालिब इल्म को खा की भारी आवाज से फौरन लाम की बारीक आवाज पर आना है और फिर दोबारा काफ की भारी आवाज पर जाना है। ये तो बहुत मुश्किल होगा। यही तो असल आजमाइश है। सबसे आम गलती जो यहाँ होती है उसे हम सोती असर कह सकते हैं। सोती असर यानी भारी हर्फ की संगत में बारीक हर्फ भी भारी हो जाता है। अक्सर लोग खलका को खलका पढ़ देते हैं, जिसमें लाम की अपनी बारीकी खत्म हो जाती है। अच्छा, समझा। ठीक है। इस तवाज़ुन को बरकरार रखना ही अदायगी के मेयार का इम्तिहान है। मैं एक और मिसाल देख रहा हूँ, ग़ज़ेबा। यहाँ गैन और ज़ाद दोनों ही हुरूफ़े मुस्तालियाँ हैं, दोनों सब्ज़ हैं, लेकिन इनके फौरन बाद आने वाला बा बारीक है। बिल्कुल। तो अदायगी ग भारी, जी भारी और फिर अचानक ब हल्की होनी चाहिए। ये तो ऐसा है जैसे आप गर्म पानी से निकलकर फौरन ठंडे पानी में कूद जाएं। अगर तालिब इल्म इन रंगों के इशारे को नज़रअंदाज कर रहा है तो वो इस इम्तिहान का एक बहुत बड़ा हिस्सा नाकाम कर रहा है। बेहतरीन मिसाल है। और ये सिर्फ अल्फाज के अंदर ही नहीं, बल्कि एक लफ्ज से दूसरे लफ्ज पर जाते हुए भी है। जैसे आप देखते हैं, तवई में तौ भारी है, इसके फौरन बाद अहदा है, जिसमें कोई भारी हर्फ नहीं। फिर अचानक समदा आता है, जिसमें सौ भारी है। सही। ये मुसलसल ज़हनी और सौती तब्दीली है। ये सफ़ा तालिब इल्म को सिखा रहा है कि कैसे अपनी ज़ुबान और मुंह की पोजीशन को हर हर्फ की ज़रूरत के मुताबिक फ़ौरन बग़ैर किसी हिचकिचाहट के तब्दील किया जाए। ये दरअसल कुरान की खूबसूरत अदायगी की बुनियाद है। ठीक है, तो अब तक हमने दो आजमाइशों की बात की। पहली, आवाज़ों की लंबाई को तेज़ी से बदलना, यानी हरकत और तनवीन का इम्तिजाज। जी। दूसरी, आवाज़ों के म्यार को बरकरार रखना, यानी भारी और बारीक हुरूफ का फ़र्क। लेकिन सफ़े के ऊपर दी गई हिदायत में एक और अहम नुक्ता है जो इस इम्तिहान में एक और परत का इजाफा करता है। वहाँ लिखा है, इस सबक को हिज्जे और रवा दोनों तरीकों से पढ़ें। हम जानते हैं कि ये दोनों तरीके क्या हैं, लेकिन इस मकाम पर दोनों पर इसरार करने की क्या खास वजह है? ये सवाल इस सबक की रूह तक पहुंचता है। यहाँ दोनों तरीकों पर इसरार करना एक तशखीसी अमल है। हिज्जे करना यानी लफ्ज़ को तोड़कर पढ़ना, जैसे मीम ज़बर मा, लाम ज़ेर ली, मली, काफ दो पेश कुन, मलिकुन। जी। ये दरअसल उस्ताद को ये दिखाना है कि आपको हर पुर्जे की पहचान है। ये इस बात का सबूत है कि आप तुक्के से नहीं पढ़ रहे, आप कोड को समझकर उसे तोड़ रहे हैं। अच्छा, यानी हिज्जे करना एक तरह से इम्तिहान में अपना काम दिखाने जैसा है। शोइंग योर वर्क। आप सिर्फ जवाब नहीं लिख रहे, आप बता रहे हैं कि आप उस जवाब तक पहुंचे कैसे। बिल्कुल। जबकि रवां पढ़ना यानी इसी लफ्ज़ को बगैर रुके एक ही सांस में मलिकुन कह देना, ये इस कोड पर अमल दरामद करने का मरहला है। ये फाइनल प्रोडक्ट है। सही। हिज्जे करना ये जांचता है कि क्या आपको अज्जा का इल्म है, और रवां पढ़ना ये जांचता है कि क्या आप उन अज्जा को मिलाकर एक बामानी और खूबसूरत आवाज़ बना सकते हैं। इसकी एक मिसाल दें। मतलब अगर कोई रमा पढ़ लेता है लेकिन हिज्जे नहीं कर पाता तो उसमें क्या हर्ज है? मकसद तो पढ़ना ही है ना। ये बहुत खतरनाक है। अगर कोई हिज्जे नहीं कर पाता लेकिन अट्टकल से लफ्ज़ पढ़ लेता है तो इसका मतलब है कि उसे बुनियादी साख्त का ही इल्म नहीं। वो सिर्फ अंदाज़ा लगा रहा है। जी, वो सिर्फ लफ्ज़ की शक्ल देखकर अंदाज़ा लगा रहा है। उसकी याददाश्त तस्वीरी है, उसूल पर मबनी नहीं। जैसे ही कोई नया या लंबा लफ्ज़ आएगा वो बुरी तरह नाकाम हो जाएगा। और दूसरी तरफ अगर कोई हिज्जे कर लेता है लेकिन रवा नहीं पढ़ पाता, तो इसका मतलब है कि उसे पुर्जों का तो पता है, लेकिन वो उन्हें जोड़कर गाड़ी नहीं चला पा रहा। उसकी रवानी में मसला है। यहाँ वो गाड़ी वाली मिसाल बिल्कुल फिट बैठती है। पिछले असबाक पार्किंग में एक्सेलरेटर और ब्रेक को अलग अलग सीखने जैसे थे। हाँ। ये सबक नंबर 6 हाईवे पर आने जैसा है। आपको एक्सेलरेटर, ब्रेक और स्टीयरिंग व्हील यानी भारी हुरूफ को एक ही वक्त में एक साथ इस्तेमाल करना है। अगर आप यहाँ ये सब एक साथ नहीं कर सकते तो आप अभी सड़क के लिए तैयार नहीं हैं। बिल्कुल। हिज्जे करना गोया ये बताने के मुतरादिफ है कि ये एक्सेलरेटर है, ये ब्रेक है,
اور رواں پڑھنا اصل میں گاڑی چلا کر دکھانا ہے۔ اسی لیے مصنف دونوں طریقوں پر زور دے رہا ہے تاکہ کسی بھی قسم کی کمزوری باقی نہ رہے۔ یہ سب باتیں ہمیں اس صفحے کے سب سے اہم حصے کی طرف لے آتی ہیں، اور وہ کوئی لفظ، حرف یا رنگ نہیں، بلکہ صفحے کے بالکل نیچے دیا گیا ایک نوٹ ہے، ایک انتباہ۔ جی، اس میں صاف صاف لکھا ہے اگر بچہ ہجے نہ کر سکے تو اس کا مطلب پہلے اسباق میں پہچان کی کمی ہے، لہٰذا بچے کو دوبارہ پہلے اسباق کی مشق خوب کروائی جائے۔ یہ صرف ایک مشورہ نہیں، یہ ایک فیصلہ ہے، ایک حکم ہے۔ یہ رویہ کچھ زیادہ سخت نہیں؟ دیکھنے میں یہ سخت لگتا ہے، لیکن در حقیقت یہ ایک بہت ہمدردانہ ہدایت ہے۔ یہ نوٹ پچھلے تمام نکات کو ایک جگہ جمع کر دیتا ہے۔ یہ اس سبق کا نچوڑ ہے۔ یہ استاد یا والدین کو خبردار کر رہا ہے کہ بچے کی مدد کر کے یا اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اس سبق سے گزار دینا دراصل اس کا طویل مدتی نقصان کرنا ہے۔ یہ ایک لٹمس ٹیسٹ ہے۔ لیکن اس سے بچے کا حوصلہ نہیں ٹوٹے گا؟ اسے یہ محسوس نہیں ہوگا کہ وہ فیل ہو گیا ہے؟ کچھ لوگ کہیں گے کہ تھوڑی مدد کر کے آگے بڑھا دیں تاکہ اس کی دلچسپی بنی رہے۔ اس نے بالکل سوچا ہے، اور اس کا جواب یہ ہے کہ زیادہ حوصلہ شکنی کس بات سے ہوگی؟ سبق نمبر 5 پر واپس جانے سے، یا سبق نمبر 10 پر پہنچ کر یہ محسوس کرنے سے کہ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا اور اب اسے بالکل شروع سے شروع کرنا پڑے گا۔ صحیح بات ہے۔ یہ نوٹ دراصل بچے کو ایک بہت بڑی ناکامی سے بچا رہا ہے۔ یہ ایک گیٹ کیپر کی طرح ہے۔ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ اس معیار پر پورے نہیں اترتے تو آگے کا راستہ آپ کے لیے ابھی نہیں کھلا۔ یہ وقتی طور پر تکلیف دہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ ایمانداری ہے۔ تو یہ صفحہ سکھانے کے لیے کم اور جانچنے کے لیے زیادہ ہے۔ یہ ایک تشخیصی ٹول ہے۔ اگر طالب علم قردتن جیسے لفظ پر اٹک جاتا ہے تو استاد کا کام اسے جواب بتانا نہیں، بالکل نہیں، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ مسئلہ کہاں ہے۔ کیا اسے قوف کی بھاری ادائیگی نہیں آ رہی؟ کیا وہ را اور دا پر زبر کو پہچان نہیں پا رہا؟ یا کیا وہ آخر میں تن کی تنوین کو سمجھنے سے قاصر ہے؟ بالکل، یہ سچائی کا لمحہ ہے۔ یہاں تک پہنچ کر طالب علم کو بغیر کسی سہارے کے خود پڑھنا ہے۔ اگر وہ نہیں پڑھ سکتا تو اس کا مطلب ہے کہ اب تک وہ استاد کی انگلی پکڑ کر چل رہا تھا۔ بنیاد کمزور ہے اور آگے بڑھنا ایک بہت بڑی غلطی ہوگی۔ کیونکہ آگے اس سے بھی مشکل چیزیں ہیں۔ جی، کیونکہ آنے والے اسباق اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہوں گے، جہاں جزم، تشدید اور مد جیسی نئی علامتیں آئیں گی۔ اگر یہ بنیاد نہیں ہے تو وہ عمارت گر جائے گی۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ سبق نمبر 6، جو بظاہر صرف ایک مشق لگتا ہے، دراصل ایک بہت ہی ذہانت سے ڈیزائن کیا گیا امتحانی نظام ہے۔ ایک آئینہ ہے۔ ایک آئینہ جو دکھاتا ہے کہ پچھلی سیکھی ہوئی تمام مہارتیں، حرکات، تنوین اور حروف مستلیہ کی ادائیگی کتنی پختہ ہیں۔ اور اس امتحان کے کئی حصے ہیں۔ یہ طالب علم کی صوتی رفتار کو جانچتا ہے، اس کی ادائیگی کے معیار کو پرکھتا ہے اور اس کے علم اور عمل یعنی ہجے اور رواں دونوں صلاحیتوں کا جائزہ لیتا ہے۔ یہ ایک مکمل 360 ڈگری جائزہ ہے۔ اور سب سے بڑھ کر نیچے دیا گیا نوٹ یہ واضح کرتا ہے کہ یہ صفحہ کامیابی کا نہیں بلکہ تیاری کا پیمانہ ہے۔ یہ ایک چیک پوائنٹ ہے، منزل نہیں۔ بالکل، یہ صفحہ ایک طرح سے سچ بولنے والا ہے۔ سچ بولنے والا؟ کتاب کے نیچے دیے گئے نوٹ کے مطابق اگر آپ کو طالب علم کی مدد کرنی پڑ رہی ہے تو اس نے حقیقت میں پچھلے اسباق نہیں سیکھے۔ وہ شاید رٹا لگا کر یا اندازے سے یہاں تک پہنچ گیا ہے، لیکن اس کی بنیاد مضبوط نہیں ہے۔ تو آج کی گفتگو سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ ایک صفحہ ایک استاد کے لیے بہترین موقع ہے کہ وہ طالب علم کی اصل قابلیت کو جانچے اور کسی بھی کمزوری کو آگے بڑھنے سے پہلے ہی دور کر لے۔ بالکل، اور اس پر سوچنے کے لیے آخری خیال یہ ہے، اب وقت ہے خود انحصاری کو جانچنے کا۔ یہ صفحہ اس بنیادی سوال کا جواب دیتا ہے کہ کیا طالب علم واقعی خود پڑھنے کے قابل ہے یا اب تک وہ صرف سہارے پر چل رہا تھا۔ یہ صفحہ سچائی کو سامنے لے آتا ہے۔